وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ یہ قرآن کریم اللہ کے سوا کسی کا اپنے طور پر بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گزشتہ کتابوں کی تصدیق اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام عالم کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ کافر لوگ، مشرک لوگ محض اوہام و خیالات اور اٹکل پچوں کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ پیروی کے قابل اصل وہ چیز ہوتی ہے جو صحیح راستہ بتلانے والی ہو، اور صحیح راستہ بتلانے والی چیز خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کے سوا کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی جو آدمی کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہاں قرآن کریم کا تذکرہ شروع کیا گیا کہ آج دنیا میں وہی ایک کتاب ہے جو صحیح راستہ بتلانے والی ہے اور کافروں کی باتوں کے مقابلے میں سچے حقائق پیش کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر علوم و معارف ہے، احکام و قوانین ہے، اور معجزانہ فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کڑیاں اور آیتیں ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جو خداوند قدوس کے سوا کوئی دوسرا شخص بنا کر پیش کر سکے۔ پورا قرآن تو کیا، بلکہ ایک چھوٹی سی صورت بھی اس جیسی کوئی بھی نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جنات و انسان مل کر کوشش کر لیں پھر بھی وہ عاجز ہی رہیں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے بارہا اس چیلنج کے بارے میں لوگوں کو بلایا ہے اور دعوت دی ہے کہ آؤ اور اس کلام جیسا اس کی ایک آیت یا اس کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر تم دکھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اس بات سے ظاہر و باہر ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کی سچائی پر اپنی تصدیق کو ثبت کرتا ہے اور ان کے اصل مضامین کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی پیشین گوئیوں کی صداقت کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو کتابیں آئی ہیں ان کی بنیادی تعلیم توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ ان اصل مضامین میں کوئی فرق نہیں، اس لیے قرآن کریم انہی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر قرآن کریم اللہ کے بجائے کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو قرآن اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے درمیان اتنی یکسانیت اور اتنی برابری مضامین کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی، کیونکہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان سوچ، ذوق اور مزاج میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی بکثرت فرق واقع ہوتا رہتا۔ چنانچہ معلوم ہوا قرآن مجید اور گزشتہ آسمانی کتابوں کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس آیت میں دوسرا لفظ ہے تفصیل الکتاب۔ یہاں کتاب سے یا تو قرآن مجید میں لکھے ہوئے احکامات مراد ہے اور اسی کے مطابق اکثر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، یا کتاب سے پچھلی آسمانی کتابیں ہی مراد ہیں، یعنی قرآن مجید گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں تفسیریں ذکر کی ہیں، اور غالباً ان کا رجحان اسی دوسری تفسیر کی طرف ہے جس کے مطابق آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا، کیونکہ پہلی تفسیر کو انہوں نے قیل کے لفظ سے ذکر کیا جو عام طور پر کسی رائے کے کمزور سمجھے جانے کا اشارہ ہے۔ والتفصیل التبیین ای یبین ما فی کتاب اللہ المتقدم والکتاب اسم الجنس وقیل اراد بتفصیل الکتاب ما بین فی القرآن من الاحکام۔ گزشتہ کتابوں کی وضاحت سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں میں ایمان و عمل سے متعلق جو تعلیمات ذکر کی گئی ہے ان میں ملاوٹ بھی پیدا کر دی گئی ہے، ان میں سے بعض منسوخ بھی ہو گئے ہیں اور بعض احکام باقی ہے۔ قرآن مجید ان کی وضاحت کرتا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جن کو مدد کے لیے بلا سکو انہیں بھی بلا لو۔
یعنی جو لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے طور پر قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے، اپنے طور پر بنا لیا ہے، ان آیتوں میں ان کا جواب دیا گیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کسی استاد سے باضابطہ علم حاصل کیا، نہ علماء اہل کتاب سے آپ کا کوئی ربط ضبط رہا، نہ آپ ان علاقوں میں گئے جہاں یہود و نصارہ کی آبادیاں تھیں، نہ کوئی آپ کے پاس ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ آپ گزشتہ پیغمبروں کی تعلیمات اور پرانی الہامی کتابوں کے مضامین سے واقف ہو سکتے، لیکن قرآن مجید میں کثرت سے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، آسمانی کتابوں کی تعلیمات پیش کی گئی۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب علم کا ایک ہی سرچشمہ ہو، ایک ہی جگہ سے پرانی کتابیں بھی آئی ہوں اور اسی جگہ سے آسمانی کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن پاک بھی آیا، جس سے گزشتہ آسمانی کتابیں بھی سیراب ہوئی ہوں، اور اسی سرچشمے سے قرآن مجید میں آنے والی معلومات بھی ماخوذ ہوں، اور وہ سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو علم و حکمت اور زبان و بیان کے اعتبار سے کوئی امتیازی شان حاصل نہیں تھی۔ اب انہوں نے ایک ایسا کلام پیش کیا اور اس کی خدا کی طرف نسبت کی ہے جو زبان و بیان کی رعنائی، معنویت، علم و حکمت، تاریخ بیانی اور مستقبل کی درست پیشن گوئی، ہر جہت سے ایک بے مثال کلام ہے کہ تم لوگ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہو۔ یہ خود اس کلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ انسانی کاوش ہوتی یا انسانی محنت کا نتیجہ ہوتا تو جیسے انسان کی دوسری صلاحیتوں میں تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتے ہو، اس میں بھی تم مقابلہ کرتے اور یقیناً تم مقابلہ کرنے پر قادر ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اگر یہ کہا جائے تو جس طریقے سے اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں بنا لایا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر ہو، تم بھی میری طرح انسان ہو، سب مل جاؤ اور اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور تم سے نہ ہو سکے تو ساری مخلوق کو دعوت دو، جنات اور انسان سب کو جمع کر لو، پوری دنیا کے فصیح و بلیغ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کو اکٹھا کر لو اور ایک چھوٹا سا کلام قرآن پاک کے مانند بنانے کی کوشش کرو، تو یقیناً یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ بشر کا کلام ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ جب تم نہیں لا سکتے اور ابد الآباد تک کوشش کرنے کے باوجود تم نہیں لا سکتے تو سمجھ لو کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور قرآن کریم ہی کی وہ تعلیمات ہے جس میں تہذیب ہے، تمدن و معاشرت ہے، حکومت و سیاست ہے، معرفت و روحانیت ہے، تزکیہ نفوس ہے، تنویر قلوب ہے، غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ساری تدبیریں، سارے راستے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی سارے معاملات، سارے قوانین، سارے طریقے موجود ہیں، جس سے اس کائنات کی پیدائش کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک امی قوم کے فرد سے کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ کلام ہے۔